تنقیدیں ہو سکتی ہیں، کیا بنتی ہیں. تو علم کے ہتھیار سے، فکر کے ہتھیار سے ہم ایک تنقید ڈیولپ کر سکتے ہیں. اصل میں کرنے کا کام یہ تھا جدید علوم کے حوالے سے، جس کے برعکس کام ہمارے ہاں لوگوں نے شروع کیا، وہ اسلامائزیشن آف نالج کی طرف چلے گئے، جو یعنی اس علم کو اسلامائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ایک کریٹیک ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی. ایک کریٹیک آف ماڈرن نالج ڈیولپ کرنا، یہ میرے خیال میں ہماری اس وقت کی ایک بڑی تہذیبی ضرورت ہے. اور اس کو اگر ہم مان لیں تو سب یعنی وہ کردار متعین ہو جاتے ہیں. اہل علم کے کرنے کا کام کیا ہے، کہاں سے ہمیں وسائل ملیں گے، اور کن کے لیے ہمیں یہ ڈیولپ کرنا. ظاہر یہ تنقید ہمیں مغربی ممالک کے لیے بیسیکلی ڈیولپ نہیں کرنی. وہ ہماری تنقید یعنی کیوں سنیں گے، وہ ہمیں ہماری بات کیوں سنیں گے کہ اچھا آپ کے یہاں یہ آپ کی تہذیب میں یہ مسئلے. ہمیں اپنے لیے، اپنے معاشروں کے لیے، اپنی جنریشنز کے لیے وہ کریٹیک ڈیولپ کرنی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں تھے اور کس صورتحال میں آگے ہیں، اور اس صورتحال میں سے آگے نکلنے کے ممکنہ راستے اور وسائل کیا ہو سکتے ہیں. سر دیکھیں، جیسے ایک ہمارے سامنے میں اب یعنی وقت ہو رہا ہے تو آخری سوال کروں گا کہ ایک تو ایک مغربی سماج ہے ہمارے سامنے ہے، جس کی مثال بالکل سامنے ہے ہمارے. دوسرا ہمارا جو ایک جو ہم کہتے ہیں ایک مسلم سماج ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا نظریہ علم ہے، وہ یعنی اس کا شاخسانیہ اب جو بھی ہمارے سماج میں ہماری جو سماجی تنزلی ہے وہ کسی چیز کے اوپر تو بیس کر رہی ہے، جس کو ہم جو ہے نا وہ مذہب سے جوڑتے ہیں کہ مذہبی افکار پہ کاربند رہنے کی وجہ سے یا مذہبی فکر کی وجہ سے یہ ساری تنزلی، سماجی تنزلی کا ہم شکار ہوئے. اس کے بعد ایک ہمارا مذہبی رویہ ہے جو انتہائی مشدد ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اعلیٰ اذہان ہیں جن میں غلامانہ جو ہے نا ذہنیت اس قدر پنپ چکی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو، ہر اس فکر کو اس مغربی سماجی فکر سے جو ہے جوڑتے ہیں، اور اگر وہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتی یعنی ان کے لیے وہ پیمانہ بن چکی ہے. نئی فکر، نئی سوچ کو وہ بالکل رد کر دیتے ہیں. تو ایسے حالات میں ہمارا جو نوجوان ہے کہ اس کو جو سماج میں جتنے بھی ذرائع علم ہے یا جو کچھ بھی اس کے پاس اویلیبل ہے وہ اس کو ڈی ٹریک ہی کر رہا ہے، تو وہ اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کے اندر ایک اپنی سوچ اور فکر پیدا ہو اور وہ کریٹیک ڈیولپ کر سکے جدید نالج کے اوپر، اور اپنے نظریہ علم کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو اجاگر کر سکے. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ذمہ داری ہمیں نوجوان پر ڈالنے کے بجائے، نوجوان تو یعنی ضرورت مند ہے نا، اس کو ضرورت ہے. اس کے سامنے ایک خلا ہے جس میں وہ کنفیوژن کا بھی شکار ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کا ادراک ہو جائے تو فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. تو نوجوان تو اصل میں طالب ہے، اس کو اسی پر ہم ذمہ داری ڈال دیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ ذمہ داری تو اہل علم کی ہے، اور اہل علم میں اصل میں کام توجہ دلانے کی ضرورت اور واپس اس موجودہ دنیا میں لانے کی ضرورت اہل علم کو ہے. کیونکہ اہل علم جن کو ہم کہتے ہیں وہ اگر مذہبی اہل علم ہیں تو ان کے ہاں ایک تہذیبی فہم کا اور ایک تہذیبی ضرورتوں کا ادراک بالکل نہیں ہے. یعنی ان کے ہاں صرف ایک خاص مذہبی تشخص کو، ایک گروہی تشخص کو محفوظ رکھنے کو سب سے بڑی دینی خدمت اور اس کا یعنی خدمت کا تقاضا سمجھا جا رہا ہے، جو اپنے دائرے میں درست ہے، لیکن ظاہر اس پر اکتفا نہیں کی جا سکتی. اور دوسری طرف ہم جن کو اہل علم کہتے ہیں وہ ہمارے وہ اہل علم یا وہ اہل دانش ہیں جو اصل میں موجود تہذیب کے بنیادی تصورات سے اگر پوری طرح متفق نہیں بھی ہیں تو کم سے کم اس نے جو نتائج پیدا کیے ہیں ان کو وہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں بے عینی ہی لے لینا چاہیے، اور انہی تک آگے ان تک پہنچنا ہی ہماری ترقی کی معراج ہوگی. اسی لیے اس میں چونکہ مذہب فٹ نہیں بیٹھتا، اس میں مذہب کا معاشرتی کردار جو ہے فٹ نہیں بیٹھتا، تو یہ وجہ ہے کہ اس پورے طبقے کے ہاں مذہب کے بارے میں، اہل مذہب کے بارے میں اور مذہبی جو مظاہر ہیں ان کے بارے میں ایک رد عمل کی کیفیت موجود ہے.
تو اب وہ اہل علم کہاں سے آئیں گے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بنیادی طور پر یعنی ضرورت اہل علم کے ایک طبقے کی ہے، ایک گروہ کی ہے، جو یعنی اپنی کمٹمنٹ میں جو ہماری روایت ہے، ہماری تہذیب ہے اور ہماری جو مذہبی شناخت ہے اس کے لیے کمیٹڈ ہو، لیکن اس کے ساتھ وہ جدید علم کی، جدید علوم کی، جدید تہذیب کی ایک گہری اس میں ایک گہری بصیرت رکھتا ہو، اور وہ ایک کریٹیک یا اس کی ایک تفہیم ڈیولپ کر سکے جو ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنے اہل دانش کو بھی، یعنی ان اہل دانش کے ساتھ بھی ایک مکالمے کی ضرورت ہے۔ وہ جو اہل دانش کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ یعنی ظاہر ہے جب اس کے ساتھ جب تک مکالمہ نہیں ہوگا اور ان کے تصور تہذیب میں جو مسائل ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنے مہلک ہیں، ان پر جب تک ایک تنقیدی مکالمہ نہیں ہوگا تو اس کے بغیر بھی بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو ان سارے فرنٹس پر، ان سارے محاذوں پر ایک گفتگو کا عمل شروع ہونے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ اہل علم چاہیے جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ لیکن اس دین اسلام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو انسان کی جو جو روحانی یا مادی ضروریات ہیں، یعنی ہم جب اب اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ ہماری مادی اور روحانی دونوں ضروریات کو فلفل کرتا ہے۔ اور جب ہم اس حوالے سے یعنی ایک بات کی حد تک، ابھی جب ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز ایک بات کی حد تک نظر آتی ہے۔ ہماری جو مادی ضروریات ہیں وہ اسی نظریے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس کے اوپر ہم ابھی بات کر رہے ہیں، اور ہماری جو روحانی ضروریات ہیں انہوں نے ہماری شخصیت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں وہ دین اسلام کو صرف ایک نام لیوا کی حد تک ہیں۔ جی، اسلام جو ہے، مذہب جو ہے، وہ یعنی یا تو ایک شناخت کے ایک عنصر کے طور پر باقی ہے، اور جو یعنی قابل قدر ہے، وہ بھی اگر نہ ہو تو یعنی شناخت کے ایک فیکٹر کے طور پر بھی مذہب نہ رہا ہو ہمارے ہاں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں تباہی کہاں چلی گئی ہوگی۔ اور یا اس کے وہ جذبات کے ساتھ، لیکن اس کا ظہور ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویوں میں اور ہماری معاشرت میں تو نہیں ہو رہا، اور اس کے ساتھ اس میں علم کی اور فکر کی جو ایک امتزاج ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو مسئلے ہیں جن کی کمی ہے۔ یعنی شناخت کے ایک فیکٹر کے طور پر وہ موجود ہے، اور جذبات کے یعنی ظاہر شناخت کے ساتھ جذبات بھی وابستہ ہوتے ہیں، وہ بھی موجود ہے، لیکن وہ ڈسکنیکٹڈ ہے ہمارے اخلاق اور عمل اور معاشرت سے، اور اس کو جو ایک علم کی سپورٹ چاہیے، اس کو فکر کی جو ایک سپورٹ چاہیے کہ ہم اس کو بامانی بنا سکیں۔ اور آج انسان، ہمارے نوجوان پڑھے لکھے لوگ جس زبان میں، جن تصورات میں بات کو سمجھتے ہیں، ان میں ہم ان کو بات سمجھا سکیں، ان کے آج کے ورلڈ ویو میں وہ بات یعنی قابل فہم ہو سکے۔ تو یہ دو مسئلے علم کی طرف متوجہ نہیں ہیں ہم بحیثیت قوم اور معاشرہ، اور اخلاق، حسن معاملہ اور ہمارے رویے، یہ جو نفسی تشکیل ہے، وہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ تو یہی دو مسئلے، تو علم اور اخلاق۔ ان حالات میں آپ جو ہمارے اہل دانش علماء حضرات جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا فرمائیں گے کہ ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ کسی دوسری سمت دیکھنے کے بجائے اپنے اندر دیکھے اور اس کی اپنی فکر بیدار ہو؟ جی، میں تو یہ عرض کروں گا کہ علماء کو اپنی، ہماری تاریخ اور روایت میں ان نمونوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور ان سے انسپریشن لینی چاہیے جنہوں نے ہماری ہی روایت میں بعض کرٹیکل موقعوں پر اس طرح کا کام کیا۔ سر معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ہم ماضی جی پرست تو ہیں ہی، یعنی ہمارے پاس ماضی کے حوالوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں نا، آپ انسپریشن کی آپ بات کریں گے نا، تو
کہہ رہا ہوں کہ ایک انسپریشن چاہیے آپ کو، نمونہ چاہیے، آپ کے اندر ایک داعیہ پیدا ہونا چاہیے، تو وہ آپ کو اگر اپنی روایت میں اور ماضی میں ملتا ہے تو اس میں کیا، یعنی حوالہ دینا تو کوئی ماضی پرستی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنے وقت میں کیا تو آج وہ کام ہمیں کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو انہوں نے کیا بس اسی کو اٹھا لائیں اور فرض ہم کفایت. لوگ کر تو یہی رہے ہیں کہ بس ان کے جو ہے نا گن گاتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس جی نے وہ کیا. جی، وہ اصل میں پیچھے مسئلہ یہی ہے کہ ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے وہ کر دیا ہے تو بس اس کو لے آنا اور اس کو فضائل بیان کر دینا یہ کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد تو کسی کام کی ضرورت نہیں. تو ان معنوں میں ہم نہیں حوالہ دے رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جیسے تو اصل میں ضرورت یہی ہے کہ جو اہل علم مذہبی علماء ہیں، مدارس کے لوگ ہیں، اصل میں ہماری تہذیب کے اور علمی روایت کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار بھی یہی لوگ ہیں. تو ان کو اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ وہ ایک محدود معنوں میں ایک مذہبی شناخت کی تحفظ، اس سے ایک گروہ کا یا ایک محدود دائرے میں معاشرے کا پر کچھ فائدہ تو ہوگا، لیکن پوری قوم کی، پوری تہذیب کی جو ضروریات ہیں وہ اس دائرے کے اندر رہنے سے پوری نہیں ہوگی. تو کچھ ایک طبقے کو، سارے نہیں تو کچھ ایک طبقے کو، ایک حلقے کو اس سے نکل کر حیثیت یعنی ایک قوم کے اور ایک پوری تہذیبی پس منظر رکھنے والی قوم کی ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا اور بہت ہی عمدگی سے آپ نے بیان فرمایا، اور جو اہل دانش کے لیے آپ نے فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ اپنے دائرے کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو وسیع کریں اور اس کی ایک امت کے حساب سے جو ہے اس کی ترویج کریں، ان کی تہذیبی ضروریات کے حوالے سے چیزوں کو دیکھیں. بہت شکریہ سر، جزاک آپ کا اللہ بہت خیر. شکریہ کہ آپ نے اس پر بات کرنے کا موقع بہت دیا، شکریہ. میرے لیے موقع ہوتا ہے. بہت شکریہ، نوازش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام.